بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سوشل سائنسز سے متعلق فقہ کے اندر جو سوالات پیدا ہوتے ہیں تو اس میں اسکالرز نے کیا کیا ریسرچ کی اور کون کچھ اور اصل اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں، اس کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. اور آج ہم بڑھ سے چلتے چلتے ایک بہت کریٹیکل ایشو پہ آ گئے ہیں، وہ ہے طلاق. یعنی اس کو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پچھلے لیکچر میں ہم لوگ نکاح اور شادی کی باتیں کر رہے تھے، اب ہم الٹی بات پہ آ گئے. تو اصل میں دیکھیے کہ نکاح یا شادی ہوتا کیا ہے کہ جس میں میاں بیوی دونوں مل کے ہمیشہ زندگی کے لیے اکٹھے رہنے کا وعدہ کر رہے ہیں اور اس کے لیے پورا سائن کر رہے ہیں اور اس کے باقاعدہ ایگریمنٹ بنا رہے تھے. اچھا، لیکن ٹائم گزر گیا، اس کے بعد پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ پا رہے یا ان میں کوئی ایسے اختلافات چل رہے ہیں تو اب طے پا رہے ہیں کہ بس یہ الگ ہو جائے. تو یہ طلاق، یعنی نکاح تو پہلا سٹیپ ہے اور طلاق آخری سٹیپ ہے. تو آئیے اب اس پہ آپ کی برین سٹارمنگ کے لیے کچھ کوشچنز جو طلاق سے متعلق فقہ میں آتے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. آپ اس پہ غور کر لیجئے اور پھر دیکھتے ہیں کہ اصل میں دین کے کیا احکامات ہیں اور مختلف اسکالرز نے، فقہا نے اپنے اپنے ٹائم اور کلچر کے لحاظ سے کیا کیا اس کے لیے انہوں نے سجیشنز دی ہیں. اور کچھ فقہا جن کو بھی ایک حکومت میں ایک ایسی پوزیشن مل گئی تو انہوں نے باقاعدہ اس کو قانون بھی بنا دیا. تو سوال یہ ہے کہ یہ فقہ کے اندر اپنے لفظ سنے ہوں گے، اگر آپ فقہ پڑھتے ہیں ریگولر تو طلاق، خلا اور فسخ، یہ تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اس میں فرق کیا ہے؟ اگر آپ پڑھ چکے ہیں تو پھر دیٹس گڈ، اور نہیں تو میں آپ کی خدمت میں جواب عرض کر دیتا ہوں. مرد اور عورت کے لیے طلاق کا حق، یعنی مرد کے لیے کتنی رسپانسبلٹی یا کتنی اتھارٹی ہے اور عورت کو بھی کتنی اتھارٹی ہے، تو دین میں کیا اس کے احکامات ہیں. اچھا، اس میں فقہا کے پوائنٹ آف ویو وہ تو ڈیفرنٹ آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب دین میں یعنی قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جو پریکٹیکلی ایک کر کے دکھایا پروسیس، تو وہ سنت ہے. تو وہ کیا؟ طلاق اور خلا کا پروسیجر کیا ہے، یہ آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ویسے آپ جانتے ہی ہوں گے اس کو، لیکن دین میں کیا احکامات ہیں، طلاق کس طرح واقع ہوتی ہے. حالت حیض، یہ ایسی پاکیزگی کی مدت جس میں ازدواجی تعلق قائم ہوا تو اس کی طلاق کا حکم کیا ہوگا، یہ آپ قرآن مجید میں ہی پڑھیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک یہ پہلے ہی بتا دیا کہ بھئی پیریڈ کے دوران طلاق نہیں کر سکتے. جب یہ پیریڈ ختم ہوگا خاتون کا تو اس کے بعد طلاق کا پروسیس ہوگا، اور اگر پیریڈ کے بعد ازدواجی تعلق ہو گیا تو پھر طلاق نہیں کر سکتے. پھر اس کے لیے انتظار کریں پورا مہینہ، پھر دوبارہ پیریڈ آئیں گے، پیریڈ ختم ہوں گے، اس کے بعد دے سکتے. اور ایک ہمارے زمانے میں بہت سب سے کریٹیکل ایشو یہ کہ ایک بیک وقت دی گئی 3 طلاق کا دین میں کیا حکم ہے کہ ایک ہی دفعہ کو 3 طلاقیں دے دیں اور ختم ہو گیا یا نہیں. اور پھر اس سے متعلق وہ حلالہ کا ایک ہمارے ہاں چلتا ہے ایک سلسلہ، تو وہ کیا ہے، اس کا دین میں کیا حکم ہے، اس کے ہم پڑھیں گے. باقی اور کوشچنز بھی ہیں لیکن ظاہر ہے اس کے لیے لیکچرز کی بہت ضرورت ہوگی. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس کو کور کریں گے. تو یہاں تک ہم آتے ہیں. ایک بار پھر یہ چونکہ بڑا کریٹیکل معاملہ ہے، ایک بار پھر یاد کر لیجئے کہ جب بھی آپ اجتہاد کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، قرآن اور سنت کے احکامات کو جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس ایشو کو سمجھ لیں. ایشو کیا ہے، سوال کیا ہے. اپنا تعصب، اپنا مفاد چھوڑ دیجئے. ہمیں ہرگز اپنے فائدے کے لیے ہی نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اصل دین کے حکم کو سمجھنے کی کوشش کرنی. اور تعصب اپنے فرقہ یا پارٹی کے لحاظ سے ہوتا ہے، بس جی جیسے ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا وہی ٹھیک ہے، تو وہ
تعصب ہوتا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ قرآن اور سنت کو پورا آپ اسٹڈی کریں، اس میں دیکھیں کہ آپ کا جو کوشچن آپ نے ذہن میں پیدا ہوا، جو میں نے ایگزامپل کے طور پر ابھی کچھ کوشچنس کر دیے تھے، ان کو قرآن اور سنت میں پڑھیں اور اس میں دیکھیں اللہ کا حکم کیا۔ اگر حکم مل جائے تو ٹھیک ہے، اور نہیں آیا تو پھر اس کے ذریعے اجتہاد کرنا ہوگا۔ اگر قرآن اور سنت میں کوئی حکم آ گیا تو پھر اجتہاد نہیں ہوگا، پھر تو جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریکٹیکلی ایکسپلین کر کے دے دیا تو بس وہی حکم ہے، دین میں یہی۔ اچھا، قرآن کی عبارت کو اچھی طرح پڑھ لیں، اس کو صرف ایک ہی آیت کو نہ پڑھیں، آیت کی اگلی پچھلی سب کو پڑھ لیں، آگے پیچھے جتنی ہے، تاکہ پورا آپ کو سیاق و سباق جو کانٹیکسٹ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے کہ اصل ایشو کیا ہے کہ جس سے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم آیا۔ ترجمے میں کوئی شبہ ہو تو دوسرے ترجمے بھی پڑھ لیں، دوسرے اسکالرس کی بھی پڑھ لیں، پھر لے کے آپ ڈیسیژن لیتے ہیں۔ اسی طرح سنت کی تفصیل عموماً ہزاروں حدیث میں ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ یعنی اب لیٹ سپوز جیسے ہم طلاق کی بات کر رہے ہیں تو طلاق کے لیے ہزاروں حدیثیں موجود ہیں، ان کو پڑھ لیں، پڑھیں گے تو پھر آپ کو اصل سینیریو سامنے آ جائے۔ سوال کا جواب اگر قرآن اور سنت میں یہی حکم ہے، کیونکہ یہ دین کا حکم ہے، اور اگر آپ کا سوال کا جواب حدیث میں مل جائے تو پھر دیگر حدیثوں کو بھی پڑھ لیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جس حدیث کو آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ آتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، تاکہ اصل یا اس کا ایک پورا کانٹیکسٹ بھی سامنے آ جائے، سیاق و سباق سامنے آ جائے، اور اگر وہ ایزیلی سمجھ میں آ رہا ہے تو بات ختم۔ اب یہ علم الحدیث میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ حدیث کی ریسرچ کیسے کرتے ہیں، کیسے اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، یہ تو اگلے ایڈوانسڈ میں انشاءاللہ وہ کریں گے۔ میری بکس ابھی بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں۔ اچھا، اس میں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اگر اہل علم نے کسی بھی ٹائم میں کسی بھی ملک میں کوئی انہوں نے اس میں کام کیا، کوئی اجتہاد کیا، ظاہر ہے قرآن اور سنت میں حکم نہیں ہے تبھی اجتہاد ہوگا نا، تو وہ اسکالرز نے جو کام کیا تو ان کو پڑھ لیں اور دیکھ لیں انہوں نے کس بیس پہ فرمایا۔ آپ کے سوال میں اگر کوئی اجماع ہو، اجماع کا مطلب یہ ہے کہ سارے تمام اسکالر سب ایگری کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن پروف دیکھ لیں کہ واقعی سب میں ایگریمنٹ ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر ایگریمنٹ نہیں ہے تو پھر آپ قیاس کریں گے۔ قیاس کیا ہوتا ہے کہ قرآن اور سنت میں اس سے ملتا جلتا کوئی اگر حکم آیا ہوا ہے تو اس کے لحاظ سے میچ کر کے تو پھر اجتہاد کرتے ہیں اسکالرس، تو انہوں نے اس طرح سے کیا۔ اگر ان میں اختلاف ہے تو اختلاف میں آپ پھر یہ کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ جناب کس کی بیس درست ہے، اس کو آپ لاجیکلی دیکھتے ہیں، یہ تو عقل سے ہی کام آپ کرتے ہوتے ہیں۔ اور سوال میں کوئی ایشو ہے تو اس کے ذریعے آپ قرآن، سنت، حدیث، اس میں جو بھی سوال کا میں کچھ اپلائی آپ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ قیاس ہوتا ہے۔ تو پھر جس پہ بھی آپ کا اطمینان ہوتا ہے آپ کا دل، لیکن اپنے تعصب اور اپنے مفاد کی بیس پہ نہ ہو، بلکہ بالکل خالی ذہن کے ساتھ اس میں آپ یہ ڈیسیژن لیں، تو یہ ہوتا ہے۔